میں خود رائیونڈ گیا اور مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہم کو ملا، تو میں نے حضرت سے کہا فضائل صدقات لائیں، وہ لائے۔ میں نے فضائل صدقات کی عبارت نکالی، میں نے کہا حضرت اس عبارت پر غیر مقلدین کا اعتراض ہے اور اس بنیاد پر مولانا گنگوہی کو اور سارے تبلیغ والوں کو مشرک کہتے ہیں۔ مکاتب رشیدیہ میں عبارت اور ہے۔ مجھے فرمایا مکاتب رشیدیہ میں کیا ہے؟ میں نے فضائل صدقات کی حاشیہ اور عبارت لکھ دی۔ میں آئندہ سال جب گیا تو مجھے مولانا خورشید صاحب نے فضائل صدقات دکھائی، مجھے فرمایا اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، جو اصل عبارت آپ نے بتائی تھی ہم نے فضائل صدقات میں وہ چھاپ دی ہے، اب آپ نئے فضائل صدقات دیکھیں گے تو اس میں وہ عبارت ہے جو میں نے مکاتب رشیدیہ کی بتائی ہے، اب موجودہ عبارت پر اعتراض نہیں ہوتا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اندازہ فرماتے ہیں ہم کہاں کہاں کس کس مورچے پہ جا کے لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن جس کو نہیں پتہ اس کو یہی گلہ رہنا ہے کہ جی سال نہیں لگایا، وہ جی چلہ نہیں لگایا، وہ جی ہمارے ساتھ گشت نہیں کیا۔ میں نے کہا خدا سے ڈرو، کچھ حیا کیا کرو۔ میں نے ایک مرتبہ تلمبہ رائیونڈ کی شاخ بیان کیا اور میں نے خطبے میں آیت پڑھی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ جب میں نے آیت پڑھی تو طلبہ ہنسنے لگ گئے۔ میں نے خطبہ ختم کیا، میں عام طور پہ خطبہ بہت مختصر پڑھتا ہوں، لمبا خطبہ نہیں پڑھتا۔ میں نے خطبہ ختم کیا تو میں نے طلبہ سے کہا میں جانتا ہوں تم کیوں ہنسے ہو، تم ہنسے ایسے ہو آیت تبلیغ والوں کی ہے، پڑھتا مناظر ہے۔ ہم نے آیتیں تقسیم کی ہوئی ہیں نا، کوئی آیتیں مناظرین پڑھتے ہیں، کوئی مجاہدین کی پڑھتے ہیں، کوئی یہ تبلیغ والے پڑھتے ہیں، اپنی اپنی آیت۔ جب بھی آپ جمعہ سنیں گے نا یا بیان، اپنی اپنی آیتیں۔ ایک ہم فقیر ہیں کہ جن اعلان کیا ہوا کہ نہیں بھی سارا قرآن ہی ہمارا ہے، سارا قرآن ہمارا ہے، سب کا دفاع کرنا ہے، سب کو پڑھنا ہے۔ پھر میں نے ان کے مزاح میں کہا، میں نے کہا زیادہ نہ ہنسو، یہ آدھی آیت آپ کی ہے آدھی میری ہے، ادعو الی اللہ آپ کی ہے، اللہ بصیرت میری ہے۔ تمہیں نہ یقین آئے تو ہر مہینے میں 3 دن تم لگاتے ہو اور ہر ماہانہ 3 دن پر دلیل کیا ہے؟ یہ تمہارے پاس نہیں، یہ میں دیتا ہوں۔ طلباء تھے، میں نے کہا ماہانہ سے روزے پر اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو پیش کر دو۔ انہوں نے کہا جی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو ادعو الی اللہ آپ نے کر لیا، اللہ بصیرت میں نے کر دیا۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے جس کے میں پس منظر نہیں بتاتا کہ بہت سے لوگ ایسے بات کہہ لیتے ہیں جب بعد میں پھر انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی بنیاد کیا تھی۔ میں صرف واقعہ سنا دیتا ہوں۔ کراچی میں ایک تبلیغی تھا، 14 سال تب تبلیغ کا کام کرتا رہا اور بالآخر تبلیغ کو چھوڑ دیا اور ڈیفنس کے ایک مسئلے میں اس کے مقابلے میں حلقہ لگانا شروع کر دیا۔ مجھے کس نے کہا چھوڑیں ان ساری باتوں کو، خیر میں کسی کہنے پر اس مسجد میں گیا اور وہاں جا کر میں نے ان سے بات کی۔ میں نے کہا بھی آپ کا کیا اشکال ہے؟ اس نے کہا یہ ماہانہ 3 دن لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شرعی عمل ہے۔ تو شرعی عمل تو شریعت سے ثابت ہوتا ہے، تو ماہانہ سے روزہ اگر شرعی عمل اس پہ کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا اس پہ دلیل قرآن کریم ہے، صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم ہے۔ مجھے کہتا ہے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پہ تشریف لے گئے اللہ نے 50 نمازیں دیں اور آخر میں راستے موسیٰ علیہ السلام ملے تو اللہ نے کیا دیا؟ فرمایا 50 کا میرا تجربہ ہے، 50 نہیں پڑھیں گے کم کرا لو۔ آپ نے درخواست دی تو کم ہوگی، 45 40 35 30 25 20 15 10 اور آخر میں 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے اور کم کرا لیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اب میں اس سے کم اللہ سے کیا کہوں کہ 5 بھی کم کر دیں؟ تو وہی آ گئی جو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ 5 پڑھیں گے، آپ کی امت 5 پڑھے گی لیکن اجر ہم 50 کا دیں گے۔ اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 شوال کے روزے رکھے کان کصیام الدہر کلہ، یہ ایسے ہے کہ جیسے اس آدمی نے پورے سال کے روزے رکھے، جیسے پورے سال کسی نے روزہ رکھ لیا ہے۔ وہ کیسے؟ پورے سال کا کیسے؟ رمضان کا روزہ رکھا اور 6 شوال کے، یہ پورے سال کے روزے ہیں۔ 5 نمازیں پڑھی، اجر 50 کا۔ یہ کیوں ہے؟ قرآن کریم میں ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جس شخص نے ایک نیک عمل کیا اللہ اس کو کم از کم 10 کا اجر دیتے ہیں۔ تو 5 نمازیں پڑھی 50 کا اجر مل گیا۔ ایک رمضان کا مہینہ تو 10 مہینوں کا، 6 شوال کا ہو گیا تو پھر 2 مہینے بن گئے۔ 6 شوال کی ہو گئے تو 10 سے ضرب دے کتنے بڑھیں گے؟ 60، 2 مہینے ہو گئے نا، تو پورے سال کا اجر مل گیا۔ میں نے کہا قرآن کریم میں ادعو دعوت دو، بلغ تبلیغ کرو،
اب کتنی کرو، قرآن کریم نے اس کی اوقات نہیں بتائے، دن نہیں بتائے۔ پھر ہمارے کعبے نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن لگا لو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ 3 دن لگانے پر 10 کا اجر ملتا ہے، تو ہر مہینے 3 دن لگانے سے پوری زندگی دعوت کا اجر مل جاتا ہے۔ میں نے کہ اس بنیاد پہ ماہانہ سروزہ ہے، اور یہی وجہ ہے ماہانہ سروزہ علماء کے لیے نہیں ہے، ماہانہ سروزہ دینی مدارس کے طلباء کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ تو 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں۔ تو جو علماء اور طلباء، مؤذن، قاری، امام نہیں ہیں، یہ ان کے لیے کہ ماہانہ 3 دن لگائیں۔